مصطفیٰ جان رحمت نے ہجرت کی، اس کے بعد مہاجرین اور انصار جو وہاں کے مدینے والے تھے نا، اس میں مہاجرین جو یہاں سے گئے تھے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ انصار تھے. انصار اور مہاجرین کو آپ نے ایک ایک صحابہ مہاجرین اور ایک ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی. اور مدینے والوں نے وہ محبت کی، وہ محبت کی، وہ محبت کی. سبحان اللہ کی مثال نہیں ہے. کون اپنے گھر دیتا ہے؟ سارے انصاروں نے مہاجرین کے جو آئے تھے مکہ سے اپنا گھر دار چھوڑ کے آئے تھے نا، انہوں نے ایک ایک کو ایک ایک صحابی ایک ایک کا بھائی بن گیا، بھائی بنایا آقا نے، اور سب نے اس پہ اپنے اپنے گھر شیئر کیے. یہ اپنا گھر آج سے آپ کا آدھا ہے. گھر دو بھائی بن گئے اور پورا اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمین، سب کچھ اپنے بھائی کو آدھی آدھی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ساروں کا بٹوارا ہو گیا، ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے علی بچ گئے. حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ آپ نے سب کو تو بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون؟ میرا بھائی کون؟ میرے مصطفیٰ قربان جائے میرے مصطفیٰ جان رحمت. ارشاد فرماتے ہیں علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. دنیا اور آخرت کا بھائی. اور ویسے بھی چچا بھائی تھے تو بھائی بنا. اس کے بعد میں پھر مصطفیٰ جان رحمت کی صاحبزادی جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بادشاہ کہ جن میں مدینے والوں کے ایسے کوئی بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے عزت دار لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ نہیں بھیجا. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں فاطمہ کے لیے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زندگی بھر گھر نہیں بنایا، زندگی بھر ان کا کوئی گھر نہیں تھا، گھر نہیں بنایا. وہ تو محنت مزدوری کرنا اور اپنی عبادتوں پر. یہ تین خلفائے راشدین کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں بھائی، تینوں خلفائے راشدین جو بنے نا کے بعد یہ تینوں کے تینوں نے صلاح مشورہ کی اور کہا علی سے کہتے ہیں. حضرت علی اس وقت اس یہودی کے باغ میں محنت مشقت کر رہے تھے. یہ تینوں وہاں پہنچے، تینوں پہنچے اور کہا اے علی شہزادی رسول کے لیے نسبت لے کر جاؤ، رشتہ لے کر جاؤ، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے رؤوسا وہاں رشتے لے کر آ رہے ہیں، میری کیا اوقات ہے؟ یہ سوچ کے کہا نہیں، ہم مدد کریں گے، بالکل جاؤ، ہماری بات سنو، ہماری مشورہ سنو اور جاؤ. اب پہنچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت 21 برس کی عمر تھی. پہنچے کاشانہ نبوت پہ، سلام کریں، سلام کر کے بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں علی کیسے آنا ہوا؟ خاموش، کچھ نہیں بولتے. پھر کہا علی کیسے آنا ہوا؟ پھر خاموش، کچھ نہیں بولتے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو خاموش. میرے مصطفیٰ جس غیب جانتے ہیں کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا ہی نہیں چھپا تو پھر اور کون سا غیب بانی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت تو سب کچھ جانتے. ارشاد فرماتے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ. کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، وہ تینوں آئے تھے. اس کے باوجود بھی شرماتے ہوئے گئے، عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس میں نے نہیں کہا، وہ تینوں میرے بھائی. کیا محبت تھی وہ بھائی، وہ خلفائے راشدین میں محبت کتنی تھی. لیکن آج لوگوں نے کچھ باتیں نکال لی کہ ان لوگوں نے حق کھا گیا، ان لوگوں نے حضرت علی کی جگہ پر وہ امیر المومنین بن گئے، ایسا بولتے ہیں دشمن. اللہ اکبر. ان کو معلوم نہیں ان میں اتنی محبت تھی کہ حضرت علی ان کے مشیر رہے. ہر دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلفائے اول بنے، خلیفہ اول، آپ ان کے بھی مشیر ہیں، ان کی بھی پوری باتیں. اور خود
حضرت علی کے بارے میں خلفائے راشدین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم سلطنت میں انصاف نہیں کر پاتے۔ جب بھی انصاف کرنے کا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا فوراً علی کو طلب کیا جاتا، کیونکہ آپ ان کا شہر ہے، آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے بڑے گزرتے ہوتے تھے، تو وہ اتنی عزتیں کرتے تھے۔ اور یہ دشمنوں نے ایک نئی رائے کری، ارے وہ محبت نہ کرتے تو پھر ہم کہاں سے کرتے؟ وہ تو سر چشمہ ہے محبتوں کا، احتراموں کا، ادب کا، وہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک فریقات بنا دیا، کچھ بنا دیا الٹا سیدھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ وہ یہ کچھ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ راتوں دن کسی کو برا نہیں بولنا ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کسی کو برا نہ بولے، لیکن اللہ سے بہت شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے جو تو نے ہمیں مذہب اہل سنت والا بنایا، کہ اعلیٰ حضرت نے جو باتیں ہمیں بتائی سمجھائی وہ اتنی غضب کی باتیں ہیں، اور عشق سکھایا ہے نبی کا، اور وہ نبی سے عشق کرنا بھی سکھایا، اللہ سے محبت کرنی بھی سکھائی، اللہ کی اطاعت بھی سکھائی، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ اور محبوب سے محبت ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت ہونا چاہیے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں علی سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت ہے، اور آپ نے خود فرما دیا وہ علی میرا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ وہ علی کرم اللہ وجہہ کہ پھر جناب سیدہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، ایک جرہ دی، کیا ہے آپ کے پاس میں دینے کے لیے؟ کہ ایک جرہ اور ایک گھوڑا، بس اتنا ہی تھا۔ کہا گھوڑا تو جہاد میں کام آتا ہے، زرہ ہے اس کو بیچ دو، کچھ روپیوں درہم میں وہ زرہ بیچ کر آئے، پھر کچھ پیسوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگائی میں حضرت بلال حبشی کو بھیج کے، اور حضرت ام ایمن کے پاس دیا کہ کچھ جہیز کا سامان جس میں چکی ہے، کھجور کے چھالوں کا تکیہ، گدا، بستر، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، اس طریقے سے کل یہ بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تھا، وہ بھی انہی کے پیسے سے بنایا گیا تھا۔ یہ اسلام ہے۔ آج کل تو لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کے باپ کو ہی مار ڈالو۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خریدی بھی اور ان کو پھر گفٹ بھی کر دی، تحفہ بھی دے دیا۔ یہ عثمان غنی تھے، ایسی محبت تھی۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قدر دین کے لیے جہاد کیے اور محنتیں کی، اور یہ وہ ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا نا، خیبر کا جو دروازہ تھا گیٹ قلعے کا، وہ 40 ٹن کا تھا، 40 ٹن، 40 صحابی اس کو مل کے ہلائے تو ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا بھاری تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صبح کو میں یہ جھنڈا اس کے پاس دوں گا جس کے دل میں جو اللہ کو پہچانتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ہے۔ اب سب رات بھر فکر میں تھے مجھ کو ملے گا، شاید مجھ کو ملے گا، شاید مجھ کو ملے گا۔ صبح کو میرے آقا ارشاد فرما دیا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ کہاں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس وقت ان کی آنکھوں پر درد تھا، سامنے آئے پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا نے اپنے لعب دہن لے کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آپ کا لعب تھا، اس سے بڑھ کے تو کوئی دوائی نہیں ہو سکتی۔ وہ لعب لگانا تھا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھنا بند ہو گئی، اچھی ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ اور پھر آپ نے خیبر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، اور پھر آپ جب گئے تو آپ نے 40 ٹن کا وہ دروازہ ایک ہاتھ سے پھاڑ کے پھینک دیا۔ خیبر فتح ہوا حضرت علی کی طاقت سے۔ علی شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے، ایسی طاقت ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ ایک مرتبہ جب ضعیفی کا عالم تھا، حضرت علی مدینہ منورہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہر سے ایک نوجوان آیا، وہ نہیں جانتا تھا علی کون ہے۔ اس نے وہاں کے کسی شخص سے پوچھا بھئی یہاں پہ ایک بابا ہے جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا اور 40 ٹن کا دروازہ کو اکھاڑ پھینکا، کون ہے وہ؟ کہا وہ بیٹھے، مل لو تو۔ وہ نوجوان تھا، کم عمری کا، گیا۔ اب آپ کا ضعیفی کا عالم ہے، زمانہ ہو گیا خیبر کو، جا کے اس نے بھی سوال پوچھنا تھا کہ دیکھا کیا
कि हज़रत अली करमल्ला वजह अखरोट फोड़ रहे थे। अखरोट को कभी दास इधर तोड़ते नहीं टूटता, इधर तोड़ते नहीं टूटता, इधर तोड़ने वो खामोश जब देखा हट गया। उसके दिल में आया जब एक अखरोट नहीं टूट रहा, 40 टन का दरवाजा के खड़ा होगा। उसके दिल में थोड़ा सा शक आ गया, वो तो इल्म का दरवाजा है। खैबर का दरवाजा क्या होता है? इल्म का दरवाजा समझ गए। उसको बुलाया, इधर आओ। डरते आया, कुछ सोच रहा था। नहीं, कुछ नहीं सोचा। बोले नहीं कुछ सोच रहा था। बोले नहीं हज़रत कुछ नहीं। तू बताता या मैं बताऊं? तू बताता या मैं बताऊं? बोले हाँ बता दीजिए। क्या यही सोच रहा था ना ये बाबा? एक अखरोट तो फूटे नहीं फूट रहा। खैबर का किला फतह किया, दरवाजा तोड़ दिया। फरमाते यही बोल रहा था ना? कहा जी यही बोल रहा, यही सोच रहा। कहा सुन, और कोई खैबर हो तो लेकर आ। अभी अली के बाजू में इतनी ताकत है कि अभी भी कई खैबर के दरवाजे उखाड़ के फेंक दे। सुन, ये जो अखरोट तोड़ रहा हूँ ना, मैं अपनी ताकत से तोड़ रहा हूँ, लेकिन खैबर के दरवाजे को जो खड़ा था वो मेरे ईमान की ताकत थी। ईमान की ताकत आज भी, अली का ईमान उतना पुख्ता है, आज भी कई खैबर के दरवाजे में यूं ही उखाड़ सकता हूँ। सुबह बुढ़ापे के जमाने में आपका मामूल ये रहा कि दिन भर में खाना कितना खाते मन? सिर्फ 3 लुक़मे। कभी इमाम हसन के घर, कभी इमाम हुसैन के घर, कभी एक और बेटी थे उनके घर। सिर्फ कितने खाते? सिर्फ 3 लुक़मे से ज्यादा हज़रत अली करमल्ला वजह खाना नहीं खाते। कहते जब मैं अल्लाह के पास जाऊं ना तो मेरा जी चाहता है कि अली का पेट खाली रहे। इतना कम खाना और इतनी ताकत। ताकत अल्लाह ही देता है, इज्जत अल्लाह ही देता है, रिज़्क़ अल्लाह ही देता है, शोहरत अल्लाह ही देता है, जिंदगी अल्लाह ही देता है, मौत भी अल्लाह ही देता है। अल्लाह पे भरोसा करना सीखो। हज़रत अली करबला वजह कि जिंदगी ऐसी भी थी। खलीफा चाहरुम बनने के वक्त बहुत इंतशार रहा उम्मत में। लोगों ने कहा क्या बात है अली, पहले के 3 खलीफा जो बने तब ऐसा इंतशार नहीं था, इतनी बेचैनियां नहीं थी उम्मत में, आपके बनने के वक्त क्यों इतना इंतशार है? कहा उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तो हो। उनको मशवरा देने वाले हम थे, सब सुकून था। अब हमारे वक्त मुशीर कौन हो? तुम जैसे लोग हो। ऐसे जवाबात माशाल्लाह में गजब के जवाब होते थे और समझने की बात है। यही हज़रत अली करबला वजह कि जिस कदर तारीफ की जाए कम है कि आप पंजतन पाक में से एक है, आप अल्लाह के महबूब के अहले बैत हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया है ये अली, ये फातिमा, ये हसन और ये हुसैन, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, इन्हें तो हर किस्म की आलूदगियों से, गंदगियों से पाक कर दे। ये अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं, इनके बिना हमारी बख्शिश होने वाली नहीं है। हम अली को अली के मकाम पे रखते हैं, नबी को नबी के मकाम पे रखते हैं, और अल्लाह को अल्लाह का मकाम तो सबसे बड़ा है। अल्लाह के मकाम से बड़ा तो कोई नहीं, सब अल्लाह तक पहुँचाने के ज़रिए है। अल्लाह हमारे ये ज़रियों को कायम दायम रखे और हमें इनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का महीना था, आप कुफा में थे, 63 बरस की उम्र हुई। सारी जिंदगी जनाब सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में आपने कभी दूसरा निकाह नहीं किया, और 63 बरस की उम्र में कुफा में आप अपने घर से निकले। फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी थी, हर दरवाजे में जाके नॉक कर दे, उठो फजर का वक्त हुआ, नमाज नींद से बेहतर है। हर दरवाजे को उठा दे, हर दरवाजे को नॉक करके खटखटा दे छड़ी से।
اور یہ کرتے ہوئے آپ مسجد پہنچے. مسجد پہنچنا تھا. ابن ملزم نام کا ایک غدار تھا, اس نے ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا, چھپ کر کھڑا تھا. ایک زہر آلود خنجر لے کر آپ کو ایسا وار کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی. اچانک یاد آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا معلوم میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. کہا نہیں ابھی تجھے کچھ نہیں ہوگا, موت تب آئے گی جب تیری داڑھی خون سے لال ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے, آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ میں اپنی حسرت پورا ہو گیا, میں کامیابی کو پہنچ گیا. زندگی بیت اللہ سے شروع ہوئی تھی اور موت اللہ کے گھر میں آ رہی تھی. امام حسن امام حسین سے کہا کہ مرتے دم تک دین پہ قائم دائم رہنا. یہ وہی علی کی تربیت تھی, جناب سیدہ کی تربیت تھی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے اور آپ کے گھر والوں نے دین کے لیے جانے دی. یہ دین پہ آنچ نہیں آنی تھی. آج دین قائم و دائم حضرت علی کے فرزندوں سے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت اطہار ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نور والے آقا کے نور والے یہ پیارے, اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی جائز دعائیں قبول مقبول فرما, اور اللہ ہمیں نقش قدم پہ ان کے چلنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں سچائی پہ قائم و دائم رکھ. وما علینا الا البلاغ, اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف فرما دے. آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارہ لگی ہو, غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہو. شاید وہی مسجد ہوگی جمعہ مسجد.